بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو عبارت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ عبارت کو ہر روز کم سے کم 50 بار پڑھنا ہے۔ تو پہلے والی عبارت اور اس عبارت ان کو آپس میں جوڑ کر آپ نے 50 بار دہرانا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی لغوی تحقیق کیا ہے۔ واو کا معنی تو ہوتا ہے اور، الصلاۃ کا معنی رحمت، اور علی پر، سید الانبیاء، تو سید میں نے سردار اور انبیاء میں نے نبی، تو یہ چونکہ اضافت ہے تو انبیاء کے سردار، اور محمد، لفظ محمد کا معنی محمد ہی ہوگا، اور المصطفیٰ کا معنی ہے چنے ہوئے، اور وہ کا معنی اور ہو گیا علی پر، آلہ ان کی اولاد، اور المجتبیٰ برگزیدہ یعنی چنے ہوئے۔ تو یہ ہمارے 2 کام مکمل ہو گئے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسم فعل حرف ان میں سے متعین کرنے ہیں۔ تو ہم اگلے پیج میں آتے ہیں اور ان کو متعین کر لیتے ہیں۔ واو حرف ہے اور الصلاۃ اسم ہے، الف لام اور گولتا اس کے آخر میں لگی ہوئی ہے۔ علی بھی حرف ہے، سید یہ اسم ہے، علامت یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اور انبیاء بھی اسم ہے، اس کی شروع میں الف لام ہے اور یہ جمع بھی ہے۔ لفظ محمد بھی اسم ہے اور اسم ذاتی ہے، علم ہے۔ المصطفیٰ بھی اسم ہے کیونکہ اس کی شروع میں الف لام ہے۔ وہ حرف ہو گیا، علی بھی حرف ہے، آلہ یہ مضاف الیہ ہے اور یہ اس کی اسم ہونے کی علامت ہے، اور المجتبیٰ بھی اسم ہے، الف لام اس کے شروع میں لگا ہوا ہے۔ امید ہے کہ اسی کے ضمن میں آپ حضرات کو کلمات کا آپس کا تعلق اور اعراب اور وجہ اعراب بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو اب ہم بڑی ترکیب کرتے ہیں، دیکھیں میں نے حل کی ہوئی ہے، غور کریں۔ وہ حرف عطف ہو گیا، جو سابقہ عبارت ہوگی وہ پوری عبارت بن جائے گی معطوف علیہ، اور وہ کے بعد والی آج کے سبق میں موجود جو عبارت ہے وہ بن جائے گی معطوف۔ یہ حرف عطف کا یہاں مقصد ہے۔ الصلاۃ یہ مبتدا ہے کیونکہ اس کی آگے خبر دی جا رہی ہے، تو جس کے بارے میں کوئی اطلاع دی جائے، خبر دی جائے، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ علی حرف جر ہو گیا، سید مضاف اور الانبیاء مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ سے مل کر بن جائیں گے مبدل منہ، اور لفظ محمد ہو گیا موصوف، المصطفیٰ صفت، موصوف صفت مل کر یہ بن جائیں گے بدل۔ یہاں مبدل من بدل کیسے بن گئے؟ دیکھیں، مبدل من اور بدل دونوں سے ایک ذات مراد ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سید الانبیاء، انبیاء کے سردار، اس سے جو ذات مراد ہے محمد المصطفیٰ، ان سے بھی تو وہی ذات مراد ہے، تو الفاظ 2 ہو گئے اور ذات 1 ہو گئی۔ تو جب الفاظ 2 ہوں، ذات 1 ہو، تو پہلا لفظ اس کو مبدل منہ کہیں گے، دوسرے کو بدل کہیں گے۔ اور یہ مبدل من بدل کی 4 قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الغلط اور بدل الاجتماع۔ یہاں بدل الکل ہے۔ بدل الکل کیا ہوتا ہے کہ مبدل من، اس سے ٹوٹل جو ذات مراد ہے، یہ جو چیز مراد ہے، بدل سے بھی اتنی ہی مکمل وہی ذات اور وہی چیز مراد ہو۔ تو یہاں سید الانبیاء، اس سے جو ذات مراد ہیں، جو ہستی مراد ہیں، محمد المصطفیٰ سے بھی وہی ہستی مراد ہیں، تو یہ بدل الکل ہوا۔ تو مبدل من بدل۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی بات ہم کر لیتے ہیں کہ محمد دال کے بعد ہم نون بھی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہاں نون تو موجود نہیں ہے۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ اگر لفظ محمد مضاف نہ ہو تو اس کے اخیر میں آئے گی تنوین،
اور یہ چونکہ بدل ہے اور مبدل من، یہ جو سید الانبیاء ہے یہ مبدل من ہے، یہ مجرور ہے علا کی وجہ سے، اور بدل بھی چونکہ تابع ہوتا ہے اور تابع کے اعراب مطبوع والے ہوتے ہیں تو لفظ محمد بھی مجرور ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے محمدن۔ تو تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو نون ہوتے ہیں، پہلا نون متحرک، دوسرا نون ساکن۔ تو اب ہمیں ضرورت یہ پڑی کہ آگے ہے المصطفیٰ، مصطفیٰ کا جو لام ہے، یہ جو الف کے بعد لام ہے تو یہ ہے، یہ بھی ساکن ہے، تو اسی کے سکون کی وجہ سے تو شروع میں حمزہ بڑھایا گیا تھا، حمزہ وصلی، جس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ تو یہ وسط کلام میں ہے، چونکہ اس حمزہ کو پڑھا نہیں جائے گا اور یہ ساکن ہو جائے گا، لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اب کیا کریں گے کہ محمدن دال کی جو تنوین ہے، جو نون ہے، اس نون کو ہم نے ملانا ہے اس لام کے ساتھ۔ اب وہ نون خود ساکن ہے، کیونکہ بتلایا کہ تنوین دو نون ہوتے ہیں، ایک پہلا متحرک، دوسرا ساکن، تو ادھر سے تنوین کا دوسرا نون ساکن ہے اور جس کے ساتھ ملانا ہے لام وہ بھی ساکن ہے، تو یہ تو اجتماع ساکنین ہو گیا۔ ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تو جہاں دو ساکن جمع ہو جائیں تو اس میں سے ایک ساکن کو، یعنی پہلے ساکن کو حرکت دینے کی ضرورت پڑتی ہے پڑھنے کے لیے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یہ میں آگے لکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ حضرات کو۔ تو یہ ہے وہ ضابطہ، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب بھی ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ سے حرکت دی جاتی ہے۔ دوسرا نون تنوین کا چونکہ ہم نے اس کو حرکت دینی ہے تو اس کو ہم دیں گے حرکت کسرہ کی۔ جب ہم اس کو کسرے کی حرکت دے کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے محمد دین المصطفیٰ۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں بعض مقامات پر جہاں ایسی صورت بنتی ہے، چھوٹا سا نون نیچے لکھ کر اس کے نیچے کسرہ دیا ہوا ہوتا ہے، یہ اصل میں یہی تنوین والا نون ہوتا ہے، چونکہ ضابطہ اب آپ حضرات نے پڑھ لیا، اب آپ ضابطے کے مطابق ہمیشہ یاد رکھیں گے اور یاد رکھنا چاہیے، اور اب آپ کے لیے چھوٹا سا نون لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو ضابطوں سے واقف نہیں ہوتے تو ان کی آسانی کے لیے نون لکھ دیا جاتا ہے۔ تو مبدل من بدل مل کر یہ اعلیٰ حرف جر کے تحت داخل ہو کر یہ بن جائیں گے جار مجرور، یہ آگے یہ جار مجرور مل کر یہ ہو جائیں گے معطوف علیہ، یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ وہ حرف عطف ہو گیا، اعلیٰ حرف جر ہے، علیہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، یہ موصوف نیچے لکھ دیا، المجتبی اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مجرور اور جار مجرور مل کر یہ معطوف ہو گیا، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ دونوں متعلق ہو جائیں گے، ہم محذوف نکالیں گے نازلتن، یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کلام سے، جو مفہوم ہو الفاظ سے بس وہی نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے نازلتن نکال لیا، تو اس کے متعلق ہو گیا نازلتن، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کی ضمیر اس کی فاعل ہے، اور یہ اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہاں خبر بن جائے گی۔ اور مبتدا ہم نے الصلاۃ نکالا تھا، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ لفظاً خبریہ اور معناً انشائیہ بن جائے گا۔ اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور رحمت نازل ہو، رحمت معنی ہو گیا الصلاۃ کا، رحمت نازل ہو، نازل محذوف ہے، کس پر؟ علی سید الانبیاء، انبیاء کے سردار، یعنی محمد المصطفیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو المصطفیٰ چنے ہوئے ہیں، تو ملا کر لیں گے۔ اور رحمت نازل ہو انبیاء کرام کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چنے ہوئے ہیں، وعلی آلہ اور ان کی آل پر، المجتبی جو برگزیدہ ہے یعنی چنی ہوئی ہے، ایک ہی معنی ہے المجتبی اور المصطفیٰ دونوں کا۔ تو مزید میں ایک بات دہرا دیتا ہوں، اور رحمت نازل ہو انبیاء کرام کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چنے ہوئے ہیں اور ان کی
چنی ہوئی آل پر یا پسندیدہ آل اور اہل بیت پر۔ یہ آج کا سبق مکمل ہوا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔